السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 اذکار جو دکھ، بیماری، پریشانی کے دوار پڑھے جانے والے بہترین اذکار ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن افکار کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور وصیت کی گئی ہے وہ 6 اذکار ہیں۔ 6 اذکار میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ اہتمام کرتے رہیں، حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ سنن نسائی کتاب نماز میں بھول جانے کے متعلق قائمہ موصیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی فضیلت۔ حکم: سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ ہے، اور اس نے کہا، اے محمد، تحقیق آپ کا رب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے؟ جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ 2 نمبر، کثرت سے استغفار کرنا۔ اپنے فارغ اوقات میں اللہ کی توفیق سے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی۔ نمبر 3، یا ذل جلال والاکرام پڑھنا۔ کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ذکر بھولی بصری سنت بنتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت اور اس کے متعلق نصیحت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء ذل جلال والاکرام۔ انس بن مالک، صحیح البانی، صحیح ترمذی، حدیث نمبر 3524۔ جامعہ ترمذی کتاب مسنون ادعیہ اذکار کے بیان میں قول ہے، زندہ رہنے، قائم رہنے والے، اور لازم پکڑو تم یا ذل جلال والاکرام کو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں برابر پڑھتے رہا کرو۔ الدعاء مطلب کثرت سے پڑھو، اسے لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ذکر کے پڑھنے کا کہا ہے، اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذل جلال کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے، جلال کامل، بزرگی والی ہستی۔ والی اکرام کے معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لیے اکرام و تکریم کی مالک ہستی۔ اور اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی اور اس سے مانگ بھی رہے ہیں۔ سوچئے، اگر دن میں آپ یہ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں، یا ذل جلال، ضرور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ سینکڑوں دفعہ پڑھیں۔ والی اکرام، وہ آپ کی حاجات جانتا ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کلمے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس ذکر پر مداومت فرمائیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت و فضل محسوس کریں گے۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، میں صلوات پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ نمبر 5، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر غم و فکر کو بجانے اور خوشی اور مسرت سمیٹنے کا سبب ہے۔ سیدنا سعد بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنین یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی،
وہ یہ تھی، نمبر 1، کیونکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص سے پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ چھٹا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی تسبیحات پڑھنے کا ثواب۔ حکم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کے کہتے ہو، وہ عرش کے ارد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی یہ بن بناہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ ان اذکار سے سبق، فائدہ اور ثمرات سمیٹنے کے لیے انہیں تدبر، تکرار، کثرت اور عاجزی کے ساتھ پڑھیے۔ جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا۔ جس قدر دعا میں عاجزی اور نکساری ہوگی، اسی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور کثرت سے دعا اور موضوعات اور اذکار کا ورد شیاطین کو بھگانے اور جسم سے حسد کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ الشیخ عبدالرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ، توحید و اخلاق و کام نوٹ، موضوع کی اہمیت کے پیش نظر نمبر کی مناسبت سے ہر نمبر کے تحت بریکٹ میں حدیث درج کر